Dr. Wise, the channel for true story lover. दूसरे दिन वो डॉक्टर दारा को लेकर लेबोरेटरी में आया और उसे मुर्दे के जिस्म से अलग किए हुए बाजू दिखाए। डॉक्टर दारा इतने मजबूत और लंबे बाजू देखकर बोला, इतने लंबे बाजू तो मैंने पहले कभी नहीं देखे, ये तो किसी बनमानस के बाजू लगते हैं। डॉक्टर परवेज बोला, मालूम होता है कुदरत इस साइंसी तजर्बे में हमारी मदद कर रही है, हमें अपनी मर्जी के इंसानी अज़ा मिलना शुरू हो गए हैं। डॉक्टर दारा ने कहा, तुम कुदरत को बीच में ना ही लाओ तो अच्छा है, क्योंकि हम कुदरत के खिलाफ अमल कर रहे हैं। हम जो इंसान बना रहे हैं वो गैर कुदरती होगा, हम तो एक तरह से कुदरत को चैलेंज कर रहे हैं। डॉक्टर परवेज ने दारा की तरफ देखकर संजीदगी से कहा, दारा, कभी कभी मैं सोचता हूं कि तुम्हें मेडिकल लाइन में नहीं आना चाहिए था, तुम्हें तो बच्चों के स्कूल में टीचर होना चाहिए था। डॉक्टर दारा ने कोई जवाब ना दिया। 2 दिन बाद गोरकन खुद डॉक्टर परवेज से मिलने अस्पताल आया और कहने लगा, जनाब, आज एक लाश मैंने दोपहर को दफन की है, उसका सीना इतना चौड़ा है कि आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मुझे तो लगता है कि जिस शख्स की ये लाश है वो सारी उम्र सीना चौड़ा करने की वर्जिश करता रहा है। डॉक्टर परवेज ने कहा, मैं आज रात पहुंच रहा हूं, और डॉक्टर ने गोरकन को उसका 100 रुपया उसी वक्त अदा कर दिया। रात को परवेज ने दारा को साथ लिया और दोनों डॉक्टर कब्रिस्तान में आ गए। गोरकन अपनी झोपड़ी में लालटेन जलाए कोने में दुबक कर बैठा हुआ था। डॉक्टर परवेज ने कहा, आ जाओ और हमें नई लाश दिखाओ। गोरकन ने एक हाथ में बेलचा और दूसरे हाथ में लालटेन पकड़ ली और ताज़ा कब्र पर आ गया। लालटेन उसने एक तरफ रख दी और कब्र खोदनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद वो मुर्दे को कब्र में से निकाल लाया और उसका कफन हटाकर दोनों डॉक्टरों को उसका पेट और सीना दिखाया। वाकई ये बड़ा सेहतमंद और चौड़ा सीना था। डॉक्टर परवेज को ऐसे ही सीने की तलाश थी। वो बड़ा खुश हुआ। उसने गोरकन को मजीद 100 रुपया इनाम में दिया और लाश की गर्दन, टांगे और बाजू अलग करके उसका पेट से लेकर गर्दन तक सीना निकालकर थैले में डाला और तेज तेज चलकर दारा के साथ गाड़ी में आकर बैठ गया और सीधा कले के खंडर वाली अपनी लेबोरेटरी में आ गया और मुर्दे के सीने को भी बड़े मर्तबान में अल्कोहल में डुबोकर महफूज कर दिया। अब डॉक्टर परवेज को किसी लाश के सर की तलाश थी, ऐसा सर जो आम लोगों से बड़ा हो। उसने दूसरे ही दिन सुबह के वक्त कब्रिस्तान जाकर गोरकन से कहा, मुझे अब किसी लाश का बहुत बड़ा सर चाहिए, तुम देखते रहना, अगर कोई ऐसी लाश दफनाने के लिए लाई जाए जिसका सर आम मर्दों से काफी बड़ा हो तो मुझे फौरन इतला कर देना। गोरकन ने कहा, आप बेफिक्र रहें, जैसे ही कोई ऐसा मुर्दा आया तो मैं आपको उसी वक्त खबर कर दूंगा। 2-3 दिन गुजर गए। चौथे रोज डॉक्टर परवेज अपने अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद था कि गोरकन का फोन आ गया। उसने कहा, डॉक्टर, एक लाश मैंने आज दफन की है, सर बहुत बड़ा है, मैंने इतना बड़ा सर अपनी जिंदगी में किसी मुर्दे का नहीं देखा, तुम आज रात आ जाओ। डॉक्टर परवेज खुशी से उछल पड़ा। उसने दारा को साथ लिया और रात का अंधेरा होते ही कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया। हस्बे मामूल गोरकन उनका इंतजार कर रहा था। वो दोनों डॉक्टरों को एक ताज़ा कब्र के पास ले गया और कब्र खोदकर लाश बाहर निकाल ली और उसका सर दिखाया। डॉक्टर परवेज मुर्दे का सर देखकर हैरान भी हुआ और खुश भी हुआ। उसने इतना बड़ा सर पहले नहीं देखा था। उसी वक्त उन्होंने मुर्दे का सर काट डाला। उसकी आंखें भी काफी बड़ी बड़ी थी मगर नाक छोटी थी। डॉक्टर परवेज ने दारा से कहा, इसकी आंखें भी मुझे पसंद है और मेरे मयार पर पूरी उतरती है, मगर नाक छोटी है, इसे हम काट देते हैं। इसकी जगह हम वो 2 नाक जोड़ के लगाएं जो हमने मुर्दा खाना में लावारिस लाशों के काटे थे। डॉक्टर परवेज ने ऑपरेशन करने वाले चाकू से मुर्दे की नाक काट कर फेंक दी और कटे हुए सर को थैले में डालकर उठा लिया
اور گورکن سے کہا، اب ہمیں اور کسی عضو کی ضرورت نہیں رہی، اگر ضرورت پڑی تو تمہیں خبر کر دیں گے۔ یہ کہہ کر دونوں ڈاکٹر پرانے آسیبی قلعے کی لیبارٹری میں آ گئے۔ لیبارٹری میں آ کر انہوں نے مردے کے کٹے ہوئے سر کو ایک بار پھر بجلی کی روشنی میں دیکھا۔ مردے کے سر کے بال بھی بڑے گنجان اور گنگریالے تھے۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، ہماری بنائی ہوئی لاش خوبصورت بھی ہوگی۔ ڈاکٹر دارا کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ کٹے ہوئے سر کو ڈاکٹر پرویز نے ایک مرتبان میں ڈال کر الماری میں رکھ دیا اور ڈاکٹر دارا سے کہنے لگا، دارا، اب ہمیں صرف ایک دماغ کی ضرورت ہے، ایک ایسا دماغ جو تمام انسانوں کے دماغ سے اعلیٰ برتر ہو۔ ڈاکٹر دارا کہنے لگا، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس پر غور کیا تھا، لندن کے میڈیکل سائنسز کے عجائب گھر میں اس وقت 2 دماغ نمائش کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک دماغ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا ہے اور دوسرا دماغ سب سے بڑے قاتل کا ہے، جس نے سینکڑوں انسانوں کو اذیتیں دے دے کر ہلاک کیا ہے اور آخرکار پکڑا گیا اور اسے پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ حکومت نے اس کی لاش کا دماغ نکال کر عجائب گھر میں محفوظ کر لیا۔ ہمیں لندن جا کر عجائب گھر میں جو دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ ہے وہ وہاں سے چرا کر لے آنا چاہیے۔ ڈاکٹر پرویز بولا، میں نے بھی یہی فیصلہ کیا ہوا ہے۔ ہم اپنے بنائے ہوئے انسان کے سر میں دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ پلانٹ کریں گے۔ غور کرو، ہمارا بنایا ہوا انسان دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کے دماغ کے ساتھ انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا کچھ ایجاد نہیں کرے گا۔ خدا کی قسم، ہمارا انسان میڈیکل سائنس کی دنیا میں ایک صحت مند انقلاب برپا کر دے گا۔ بس اب مجھے لندن جانے کی تیاریاں شروع کر دینی چاہیے۔ ڈاکٹر دارا بھی اب اس بات کا قائل ہو گیا تھا کہ ان کا بنایا ہوا انسان اگر بنی نوع انسان کی خدمت کرے گا تو یہ ایک اچھا اور نیک کام ہوگا اور خدا ان سے ناراض نہیں ہوگا بلکہ خوش ہوگا۔ چنانچہ وہ پرویز کے ساتھ لندن جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ دونوں ڈاکٹر کئی بار پہلے بھی لندن جا چکے تھے۔ ڈاکٹر پرویز کا ایک انکل لندن میں ریڈی میڈ کپڑوں کا کاروبار کرتا تھا۔ اس نے شہر سے باہر ایک کاؤنٹی میں ایک چھوٹا سا مکان چھٹیاں گزارنے کے لیے تیار کیا تھا، جس کو وہ سمر ہاؤس کہتا تھا۔ پاسپورٹ دونوں ڈاکٹروں کے پاس موجود تھے۔ دونوں ڈاکٹر تھے، انہیں لندن کا ویزا حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی۔ چنانچہ ایک دن دونوں ڈاکٹر لندن روانہ ہو گئے۔ لندن روانہ ہونے سے پہلے ڈاکٹر پرویز نے اپنے انکل کو فون کر دیا تھا کہ وہ انہیں ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے آ جائے۔ ایئرپورٹ سے وہ انکل کے شہر والے فلیٹ چلے گئے۔ انکل نے کہا، ارے بھائی، یہ بیٹھے بیٹھے اچانک تمہارا لندن کا پروگرام کیسے بن گیا؟ ڈاکٹر دارا نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ پرویز ہی سے پوچھیں۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، انکل جی، بات اصل میں یہ ہے کہ ہم اسپتال میں رات بھر ہاؤس جاب کرتے کرتے تھک گئے تھے، سوچا ایک ہفتہ کہیں کھلی فضا میں گزار کر آ جائے۔ بس ہم آپ کے پاس آ گئے کیونکہ آپ کے سوا جی لگ ہی نہیں سکتا تھا۔ انکل بولا، چلو اچھا کیا، اب یہاں آرام سے رہو۔ ایسا کرو کہ تم میرے سمر ہاؤس میں چلے جاؤ، وہاں میرا ایک ملازم بھی ہے، وہ تمہارا خیال رکھے گا۔ سمر ہاؤس تو تم نے دیکھا ہوا ہی ہے، وہاں تمہاری خوب تفریح ہوگی، کھلی فضا، تازہ ہوا اور صحت افزا مقام ہے۔ ڈاکٹر پرویز بولا، سچ پوچھئے تو میں بھی سمر ہاؤس میں ہی رہنا چاہتا ہوں۔ دوسرے روز ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا دونوں دوست نکل کر سمر ہاؤس میں آ گئے، جو لندن کے مضافات میں ہی تھا۔ وہاں تک زیر زمین ریل گاڑی 10 منٹ میں پہنچا دیتی تھی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد دونوں ڈاکٹر لندن کے میڈیکل سائنس کے عجائب گھر میں پہنچ گئے۔ یہ کافی بڑا عجائب گھر تھا۔ میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والا دنیا کا ہر عجوبہ وہاں پر موجود تھا۔ ایک کمرے میں وہ شے بھی رکھی ہوئی تھی جس کی انہیں تلاش تھی اور جس کو چرانے کے لیے دونوں دوست لندن آئے تھے۔ یہ 2 دماغ تھے، ایک دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ اور ایک دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ۔ ہر ایک دماغ شیشے کے مرتبان میں الکوہل ڈال کر محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا۔ مرتبان کے باہر جس کا دماغ تھا اس کا نام اور اس کے کارنامے لکھے ہوئے تھے۔
دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کے دماغ والے مرتبان کے باہر لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ سائنسدان ہے جس نے کائنات کے نئے نئے ستاروں کا سراغ لگایا ہے اور جس نے پہلی بار انسان کے دل کا آپریشن کر کے وہاں نیا وال لگایا۔ دنیا کے سب سے بڑے قاتل کے دماغ والے مرتبان کے باہر لکھا تھا کہ یہ اس آدمی کا دماغ ہے جس کی سنگ دلی اور صفاقی کا آج تک کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا۔ اس شخص نے 1 لاکھ سے زیادہ آدمیوں کا قتل عام کیا اور یہ جس انسان کو قتل کرتا اس کا دل نکال کر بھون کر کھا جاتا تھا۔ خوفناک اور پراسرار کہانی کا یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔